15 شعبان کی رات، جسے چھٹکارے کی رات، تقدیر کے فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے۔ لوگ اس دن شب برات مناتے ہیں اور رمضان کی شب قدر کی طرح اس دن شب قدر پڑھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قرآن و حدیث کی روشنی سے چھٹکارے کی رات، تقدیر کے فیصلوں کی رات، سال بھر کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے کی رات، رزق دینے اور فرشتوں کو آرڈرز دینے کی رات، شب قدر کی رات ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ القدر 97 اور سورہ الدخان 44 میں کیا ہے۔ اصل میں شب برات کے جو فضائل سنائے جاتے ہیں وہ فضائل اللہ نے شب قدر کے بارے میں بتایا ہے، اور جو حدیث لوگوں میں مشہور ہے شب برات اور روزے کے بارے میں، سبھی حدیث کمزور اور ضعیف ہیں۔ مشکات 1299 یہ حدیث لوگوں میں بہت مشہور ہے، جس میں عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں ڈھونڈنے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد قبرستان گئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واپس آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا، کیا اللہ اور اس کے رسول تم سے خیانت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کے پیچھے گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو کہا کہ تم یہ سوچ رہی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو اماں عائشہ نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بے شک شعبان کی 14-15 کی رات ہے۔ اس رات اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے، بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ آگے امام ترمذی اس حدیث میں کہتے ہیں، یہ حدیث منقطع ہے، مطلب جس نے روایت کی ہے راویوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اور امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ ایک حدیث صحیح مسلم میں 2256 ہے، جس میں یہ نہیں لکھا کہ رات کون سی تھی، پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع غرقد چلے گئے، 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر بڑی لمبی دعائیں کی، اور اماں عائشہ پیچھے چلی آئیں کھوجتے کھوجتے، پھر وہ واپس آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اماں عائشہ ان کے پیچھے آئی تھی، کیونکہ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کیا سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کرے گا؟ جب تم سوئی ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ بقیع قبرستان جا کر جو مسلمان دفن ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس لیے میں بقیع غرقد گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی۔ دوسری حدیث امام بیہقی 1305 مشکات شعب الایمان سے بتائی جاتی ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں، 15 شعبان کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات پیدا ہونے والے فوت ہونے والے کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اسی رات نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، رزق لکھ دی جاتی ہے اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے، اور راوی حدیث بتانے والے کی اماں عائشہ سے ملاقات ثابت نہیں، اور یہ سارے فضائل جو بتائے گئے ہیں یہ قرآن کے اندر رمضان کے لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جو ہم نے پہلے بتایا ہے۔ پر یہ بات درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تیسری حدیث 1306 مشکات کی ہے۔ اس حدیث کو ضعیف پلس ضعیف کر کے حسن کا درجہ لگا کر شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنے بندوں پر اسپیشل رحم و کرم کرتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، شرک کرنے والا اور کینہ رکھنے والا۔ یہ بھی ضعیف روایت ہے، اس کے راوی انون ہے۔ مشکات 1307 سیم فضائل بتائی گئی ہے 15 شعبان کی، پر ان میں صرف 2 لوگوں کو مغفرت نہیں ہوتی، پہلا سوسائڈ کرنے والا، دوسرا کینہ رکھنے والا۔ 5ویں حدیث مشکات 1308 کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب
شعبان کی 15ویں رات ہو تو دن کا روزہ رکھو اور رات کا قیام کرو۔ سورج ڈوبنے سے یعنی 14 شعبان کی شام سے لے کر 15ویں شعبان کے فجر تک اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا جو مجھ سے رزق، مغفرت، عافیت، صحت مانگے میں اسے یقیناً دوں گا۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، تو شعبان کے روزے کے تعلق سے صحیح حدیث تو ہے، پر خاص طور پر شب برات 15ویں شعبان کے روزے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ یہ روایتیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں مڈل یعنی 13، 14، 15 کے روزے رکھتے، یعنی ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، اور 3 روزے رکھنے والوں کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے اینڈ تھرسڈے کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی دن ہوئی، اور ان دونوں دنوں میں ہفتے کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ 15ویں شعبان کو خاص شب برات کا اسپیشل روزہ صرف ایک دن کا حدیث سے ثابت نہیں۔ حلوے کھانا، عید منانا، قبرستان جانا، اگربتی جلانا، رمضان کی طرح شب قدر منانا، فاتحہ دینا اور طرح طرح کے رسم جو سنت سے ثابت نہیں، اس پر عمل کرنا بدعت ہے۔ جو بھی فضیلت 15ویں شعبان یعنی شب برات کی رات کے بارے میں بتائی جاتی ہے، حقیقت میں شب قدر کی رات ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک ہے۔